بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف اور عید مبارک کے احکام۔ ماہ رمضان کی فضیلت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شعبان کے آخری روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ شعبان کے آخری روز آخری دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ غالباً آخر تاریخ کو جمعہ واقع ہوگا یا جمعہ نہ ہوگا تو ویسے ہی واضح فرمایا ہوگا۔ واضح میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تحقیق سایہ ڈالا تم پر ایک بڑے مہینے نے، تحقیق تم پر سایہ ڈالا ایک بڑے مہینے نے، برکت والے مہینے نے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اس ماہ کے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے اور رات کا قیام تطوع نفل قرار دیا، اور تطوع کا لفظ کبھی سنت مؤکدہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس ماہ کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور رات کا قیام تطوع قرار دیا۔ تطوع کا لفظ کبھی سنت مؤکدہ پر ہی بولا جاتا ہے، چنانچہ یہاں سنت مؤکدہ ہی مراد ہے، سنت مؤکدہ ہی، کیونکہ تراویح کا سنت مؤکدہ ہونا ثابت ہے، جیسے تراویح کا بیان میں آئے گا۔ جس نے اس ماہ میں کوئی نیک خصلت ادا کی، جس نے اس ماہ میں کوئی نیک خصلت ادا کی، از قبیل نوافل، جس نے اس ماہ میں کوئی نیک خصلت، کوئی نیک عمل کیا، اچھا عمل کیا، مثلا نوافل والا پڑھے، اور بھی حسنات کام ہیں، نیکیوں کام ہیں۔ جس نے اس ماہ میں کوئی نیک خصلت کی، ایسے ہی مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کو فائدہ پہنچانا۔ جس نے اس ماہ میں کوئی نیک خصلت ادا کی، وہ اس کے مانند ہے جس نے رمضان کے سوا کسی دوسرے ماہ میں فرض ادا کیا ہو۔ وہ کہ رمضان ہمارے حضرات فرماتے رہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، سیزن۔ کام کے بھی سیزن ہوتے ہیں نا، کام کے بھی سیزن ہوتے ہیں، خاص بولتے ہیں۔ تو رمضان یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ رمضان کے مہینے میں
نفلوں کا ثواب اللہ فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ آپ نفل پڑھیں گے اس پر فرض نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا الحمدللہ۔ اور جس نے اس ماہ میں فرض ادا کیا ہو، جس نے اس ماہ میں فرض ادا کیا ہو جیسا کہ اور دنوں میں ادا کرتا ہے، جس نے اس ماہ میں فرض ادا کیا ہو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیا ہوں۔ وہ ایک رمضان کے مہینے میں آپ فرض نماز پڑھیں گے، اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور وہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کبھی کبھی صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کہتے ہیں حبس النفس علی ما تکرہ، حبس النفس علی ما تکرہ، نفس کو روکنا، پابند کرنا اس چیز پر جس کو ناگوار سمجھے۔ بس سادہ لفظ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نفس کی ناگواریوں کو برداشت کرنا۔ یہ اوپر سے ناگواری ہے اور اندر سے خوشگواری ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کا اندر جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ یقین دل میں رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہر امر میں خیر ہی خیر ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ سب ہمارے حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب پوچھنے لگے، حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ حضرت فرمانے لگے بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے نہ لگے بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شخص کو جس کو نماز میں کبھی بھی مزہ نہیں آیا لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھتا ہی رہا اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے۔ الحمدللہ۔ رونا دھونا یہ کیفیات ہے، یہ غیر اختیاری ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہے اپنا، مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ بس آپ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق اس عمل کو کرتے رہیں، چاہے طبیعت لگے نہ لگے، بس آپ کو ثواب مل رہا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ ہاں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میں مکہ مکرمہ میں تھا، حج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہاں حج کے سفر میں وہاں پر کوئی ایسی حالت کہ طواف کروں اس میں بھی کوئی لذت محسوس نہیں، کوئی کیفیت محسوس نہیں، جیسے بس گیڑے لگا رہا ہوں، چکر لگا رہا ہوں، بس لگا رہا ہوں، کوئی اس میں کوئی رقت والی، کوئی رونے دھونے والی کیفیت بھی نہیں، بس ایسے چکر کاٹ رہا ہوں۔ نماز پڑھوں تو اس میں بھی کوئی ایسی کوئی کیفیت نہیں آ۔ دیکھو ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے رہنمائی کی، اپنے بڑوں کے شیوخ کی رہنمائی کی۔ میں نے پھر مکہ مکرمہ سے ہمارے بھائی مولانا سعد اللہ صاحب تھے، ان کو اطلاع کی کہ میرے حضرت سے پوچھ کر بتلایا میری یہ حالت ہے۔ ان کو فون پر ہی اپنی حالت بتلائی،
اور پھر حضرت سے جا کر پوچھا، میری حالت بتلائی کہ مکہ مکرمہ میں ہے، نیک جگہ میں ہے، کوئی وہاں پر کوئی کیفیت، کوئی رونے دھونے والی کیفیت نہیں، کوئی رقت نہیں، کوئی کیا کروں۔ حضرت فرمائے لگے یہ حالت غیر اختیاری ہے، معاف ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، بس اپنے کام میں لگے رہیں۔ الحمدللہ۔ رونا آ جائے اللہ کا انعام ہے، رونا نہ آئے تو بس رونے کی شکل بنا لیں، اس دن کی ساری کی شکل بنا لیں، بس یہ بھی اسی قائم مقام الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بعض مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کبھی اس میں رونے دھونے والی کیفیت آ جاتی ہے، لیکن یہ کوئی مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بعد ہمارے نرم دل بزرگ ہوتے ہیں، ان پر ماشاءاللہ دعا میں رونا بھی جلدی آ جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں رونا نہ بھی آئے بس وہ رونے کی شکل بنا لیں۔ حدیث میں آتا ہے فہم، اور رونا نہ آئے تو بس رونے کی شکل بنا لو، یہ رونے کے قائم مقام ہے بس الحمدللہ، اس دن کے ساری ہیں۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر ایسی چیز ہے اس کا بدلہ جنت ہے۔ صبر ایسی چیز ہے اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور غمخواری کا مہینہ ہے رمضان، یہ غمخواری کا مہینہ ہے کہ اس میں فقراء کی زیادہ غمخواری کی جاتی ہے، فقراء کی مدد کی جاتی ہے۔ فقراء کی مدد کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آمین۔ بہرحال فقراء کے بارے میں بھی ہمارے اکابر حضرات کے مختلف احوال منقول ہیں، لیکن ایک یہ پیشہ ور فقیر ہو، پیشہ ور فقیر ہو، آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ پیشہ ور فقیر ہے، ان کو دینا ٹھیک نہیں ہے۔ یاد پیشہ ور فقیر ہو ان کو دینا ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے تو میں اخبار پڑھتا نہیں ہوں، پہلے تھوڑی بہت جمعہ دن اخبار دیکھ لیتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں، میں کئی سال جب سے کتابیں لکھنی شروع کی پھر میں نے وہ تصویر والے اخبار تو بالکل بند ہی کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو موقع نہیں ملتا زیادہ۔ ایک دفعہ اخبار میں خبر پڑھی، یہ صاحبال سے پہلے کون سا شہر؟ اوکاڑا۔ ہاں، اوکاڑے میں ایک فقیر نے اپنا اڈا دوسرے فقیر کو 50,000 روپے میں فروخت کیا ہے۔
اپنا اڈا ایک فقیر کو اپنا اڈا ایک فقیر اپنا اڈا ایک فقیر نے دوسرے فقیر کو 50,000 روپے فروخت کیا. میں تو بات سے کہنے لگا بھائی یہ فقیر ہے یہ وزیر ہے یہ تو یہ کافی پہلے کی بات ہے. میں ایسے کوئی حضرات ہوں جن کے بارے میں اندازہ ہو جائے معلوم ہو جائے کہ واقعی ان کا پیشہ ہے. باقی ایسا ہے ہمارے حرم سے تقی عثمانی صاحب دم وقات مالیہ اپنے والد گرامی حرم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے سفر میں تشریف لے جا رہے سواری میں بیٹھے ہوئے کہیں اشارے پر گاڑی کھڑی ہوئی تو سامنے سے کوئی فقیر آ گیا. مانے فقیر آ گیا حرم شیخ الاسلام حرم مفتی عثمانی صاحب ہر کے بیٹے تو حرم مفتی صاحب حرم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرات الحمدللہ وہ اپنی جیب سے نکال کر فقیر کو کچھ دینے لگے تو حرم صاحب حرم مفتی تقی صاحب دام مقاتم کہنے لگے کہ ابا جی یہ مستحق نہیں ہے یہ مستحق نہیں ہے. تو ابا جی فرمانے لگے بھائی ہم کون سے مستحق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں کھا رہے ہیں. ہم کون سے مستحق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں کھا رہے ہیں. ہم بھی تو اللہ پاک بلا استحقاق کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو چلو بھائی یہ بھی ہمارے بزرگوں کے رہے. تو چلو جیسے ظاہری طور پر جہاں الحمدللہ کوئی اگر آ جائے تو اندر کا حال تو اللہ تعالیٰ کوئی معلوم نہیں آگے ہاں کہیں بالکل معلوم ہو واقع کہ وہی ہے بالکل لیکن جہاں معلوم نہیں ہے تو وہاں پر یہ بھی ہے الحمدللہ. ہمارے اگر گنجائش ہو تو خدمت کر دیں ورنہ مدد کر لیں الحمدللہ. جیسے بعض دفعہ ٹوٹے پیسے نہیں ہوتے یا کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے الحمدللہ. بس پھر یہ کہ بس لا توہین الفقیر فقیر کی توہین نہ کریں بس یہ ہے مقصد یہ ہے کہ ان کی اہانت نہ کریں بس یعنی اچھے انداز سے ان سے معرفت کر لیں. جیسے کہتے ہیں معاف فرما دیں بس اتنا ہی ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے گا. اور دعا دے دی آپ نے الحمدللہ. جہاں گنجائش ہو یا کوئی چیز کوئی ایسی ہو تھوڑی بہت تو ہلکی پوری چیزیں خدمت کر دیا کر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک کی ذات ہے. میں جاتا ہوں سواری میں گاڑی میں کوئی ٹوٹے پیسے رکھے ہوتے ہیں میرے بیٹے ہیں جہاں بس ان کو جہاں ان کے دل میں آتا وہاں پر آ بھی جائے تو کچھ خدمت کر دیتے ہیں. تھوڑی دیر اس میں سے 10 روپے 20 روپے 50 روپے جو ان کی خدمت ہے ہم لوگ کر دیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ اس میں فقراء کی زیادہ غمخواری کی جاتی ہے. بہرحال یہ ہے بہت سے لوگ سفید پوش بھی ہوتے ہیں بس ان کی خاموشی سے خدمت کر دیا. ہمیں ملکہ ہاس میں ہمارے ڈاکٹر عباس صاحب ان کے بارے میں ماسٹر نیاز صاحب مجھے بتانے لگے فرمائیے یہ ان کا میڈیکل اسٹور دوائیوں کی دکان ایک عجیب بات بتائی. فرمانے لگے یہ سستی چیزیں جب یہ مہنگائی ہو رہی تھی تو یہ پہلے سے سستی چیزیں خرید لیتے نیت کیا ہے تاکہ کوئی غریب لوگ آئیں گے میں ان کو سستی قیمت پر ان کو چیز دوں گا. الحمدللہ. نیت کیسے نیت کا کتنا فرق رہا. پہلے سے وہ سستی چیزیں خریدی. نیت کیا تھی کہ غریب لوگ آئیں گے کوئی اور میں ان کی مدد کروں گا. الحمدللہ. یہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے. الحمدللہ. یہ ہے مسلمان کی شان. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور پھر مجھے فرمانے لگے کہ ان کی یہ ہے اللہ نے ایک ماشاء اللہ ایک صفت یہاں بیوہ عورتیں ہیں مہینے کے آخر میں
بس خاموشی کے ساتھ ہر ایک کے گھر میں ایک بوری میں راشن بھر کر انہیں گھر میں بس پہنچا دیتے ہیں، ان کے دروازے پر پہنچا دیتے ہیں، ان کے دروازے پر۔ سبحان اللہ۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نواز دیں گے۔ بھائی ساری نیکیاں ہم ہی نہیں کر رہے، ارشد صاحب آپ سب ضرور لگے ہوئے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہر مسلمان کا سینہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ اس لیے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ بس دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے انشاءاللہ۔ پھر آگے مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، ٹھنڈی ہوائیں آگے انشاءاللہ۔ یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ میں زبان سے بول رہا ہوں، اسے میرا کیا کمال ہے، اب گلا کو تھوڑا سا بن سا ہے، یہ اتنا چل رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چل رہا ہے۔ میں ایک جگہ جلسہ تھا، وہاں پر ہمارے شہر کے احباب بھی آئے ہوئے، وہاں ایک بزرگ آئے ہوئے، وہ جب بولتے ان کی آواز باہر نہیں نکلتی تھی، یہاں مشین لگاتے، یہاں مشین لگا کر پھر ان کی آواز باہر آتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بھائی نعمت قدر کرنی ہو، ان کے پاس دیکھیں جو جن کے پاس ہو نعمت آگے پیچھے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ، ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ بدر ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق زیادہ کیا جاتا ہے، اور جس میں اس نے روزے دار کو افطار کرایا، اس کو گناہوں سے بخشش اور دوزخ کی آگ سے نجات حاصل ہوتی ہے، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ امیدوں اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کمی آ جائے، ایسا نہیں، روزے دار کو پورا ثواب ملتا ہے۔ ہم نے کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص ایسا نہیں جو روزے دار کو افطار کرانے کی قدرت رکھتا ہو۔ دیکھو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص ایسا نہیں جو روزے دار کو افطار کرانے کی مقدور قدرت رکھتا ہوں۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ نے یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں جو روزے دار کو دودھ کے ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے بھی افطار کرا دے، اللہ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کہ یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرماتے ہیں جو روزے دار کو دودھ کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی کے گھونٹ سے افطار کرا دے، اللہ اس کی بھی اللہ قدر فرماتے ہیں اور اس پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے سیراب کرے گا، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں رہے گی۔ کہتے ہیں جنت میں جو کھانا، پیاس تو ہے نہیں، بھوک بھی نہیں وہاں پر پیاس، پھر وہاں پہ جو کھانا پینا ہوگا وہ بطور لذت کے ہوگا، بطور لذت کے تلذذ کے۔ جیسے کھانا کھا لیا آپ نے کھانے کے بعد، لیکن پھر بھی آپ میوہ والا کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، یاد نا وہ لذت کے لیے کھاتے ہیں نا، پیٹ تو بھر گیا آپ کا، اور بطور لذت کے بھی کتنا کھانا کھائے گا۔ بہت پہلے کی بات میں نے حضرت طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں کہیں پڑھا، بطور لذت کے بھی ایک جنتی ایک وقت میں 100 من کھانا کھائے گا، 100 من،
اور پھر ایک خوشبودار ڈکار آئے گی سارا ہضم، پھر اگلی دعوت شروع الحمدللہ کھاؤ پھر اللہ نہیں ہے۔ اللہ ہی کیسی نعمتیں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ بس رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ رمضان میں تراویح کا اہتمام بھی جہاں تک ہو سکے الحمدللہ، دن کو روزہ ہے، رات کو الحمدللہ، پورا مہینہ ہی ان لڑکیوں نے یہ عبادت کا اور پھر جو رمضان میں انشاءاللہ جو پابندی کر لیں، اللہ تعالیٰ سارا سال اس پابندی کا اثر باقی رکھتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، نیکی میں اثر باقی رہتا ہے اس کا انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، الحمدللہ۔